السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام بصد احترام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وبارک وسلم۔ خدائے وحدہ لا شریک اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اپنے کلام کی عالم غیب و شہادہ کی محبوب کی امت کو محبوب کے واسطے سے امت کی کیپیسٹی کے لحاظ سے معرفت عطا فرمائی۔ ظاہر ہے نبی عموماً، امام الانبیاء بالخصوص، حبیب کبریاء علیہ التحیۃ والثناء، نہ یہ کہ صرف صفات الہیہ کے مظہر اور آئینہ دار ہیں، بلکہ اللہ کی ذات و صفات دونوں کے آئینہ ہیں۔ یہ شرف اللہ پاک نے صرف اور صرف اپنے محبوب اعظم آخری نبی خاتم پیغمبراں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس خصوصیت میں جب کوئی نبی شریک نہیں تو مخلوق کا کوئی فرد کسی بھی طرح سے شریک نہیں۔ خاتم النبیین ہونا، آخری نبی ہونا، اللہ پاک نے آپ پر اس کی مہر لگا دی ہے۔ اب کسی بھی طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی دین، کوئی نیا مذہب نہیں آئے گا۔ آج کی اس خصوصی عظیم الشان جمعہ میں میرے پاس کئی جانب سے ایک عظیم سورہ کی مشہور آیت کے ذریعے سے کچھ کلپس آئے۔ اعمال کے حوالے سے جب باتیں ہوتی ہیں میں اس پر بہت کم دھیان دیتا ہوں،
لیکن جب بات عقیدہ توحید و رسالت کی ہو تو چونکہ یہ ایمان کی بنیاد ہے، عقیدے اگر گڑبڑا گئے تو آپ کے اعمال صالحہ کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اعمال میں کچھ گڑبڑی ہوئی، عقیدہ اسٹرانگ ہے تو اللہ اپنے فضل سے یقیناً بخشے گا، لیکن عقیدہ توحید و رسالت میں کسی بھی طرح سے کوئی حرج، کوئی نگیٹیوٹی کبھی بھی نہ آنی چاہیے۔ اسی لیے اعمال صالحہ نہ بجا لائیں تو خالص توبہ کافی ہے، لیکن عقیدے میں گڑبڑی ہو جائے تو نئے سرے سے ایمان لانا فرض ہے۔ اگر یہ اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر مومنانہ شان آپ کے پاس نہیں ہے۔ سورہ والضحیٰ کی کل 11 آیتیں ہیں، جن میں ایک مشہور آیت والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ یہ آیت نمبر 7، کل 11 آیتیں ہیں اس میں۔ اس آیت کریمہ کے ترجمہ کے حوالے سے بہت سارے جو خالص ٹرانسلیٹر ہیں، جو مترجم ہیں، وہ پھسل گئے۔ میں نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ کسی بھی ذات کی بات کو سمجھنے کے لیے ذات کو سمجھنا ضروری ہے۔ میری بات کا اعتبار آپ اسی وقت کریں گے جب میرا اعتبار کریں گے۔ میں نے آپ کو کہا نماز پڑھیے، ایک الگ تصور ہوگا، اور اگر ایک بے نمازی شرابی آپ کو کہے نماز پڑھیے، بات وہی ہے لیکن آپ اس کا لحاظ نہیں کریں گے۔ تو بات کا اعتبار بات والوں سے ہوتا ہے۔ اگر ذات معتبر ہے تو بات بھی معتبر ہے۔ اب ذرا کلام الہی یہ خدا کی بات ہے، یہ خدا کی بولی ہے، خدا کا کلام ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے اعتبار کے لیے، اس پر بھروسہ کے لیے خدا کی ذات پر بھروسہ ضروری ہے۔ اور اس کلام الہی کا جو مورد جس کو بولتے ہیں نازل ہونے کی جگہ جس پر اترا ہے، وہ ہے اس کا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ اتارنے والا ہے اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اترے ہوئے کلام کے حامل ہیں، اٹھانے والے ہیں۔ بولا خدا ہے اور جس کے لیے بولا وہ حبیب خدا ہے۔ یہ دونوں ذات جس کو آپ اس زبان میں سمجھیں کہ ذات الوہیت، ذات توحید اور ذات رسالت کو اب آپ اس آئینے میں ترجمہ کریں گے کلام الہی کا، تب جا کر کے حق ادا ہوگا۔ اور وہی بات کہ اگر آپ نے ڈکشنری کا لحاظ کیا، لینگویج کا لحاظ کیا، تو پھر آپ پھسل جائیں گے۔ محض ایک رائٹر یا ایک مترجم اور ایک ٹرانسلیٹر تو بن جائیں گے، ایک موحد، خالص، سچا، پکا مومن نہیں بن پائیں گے۔ مومنانہ شان سے ترجمہ کریں، توحیدی نقطہ نظر کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ترجمہ کریں، ذات رسالت کی عظمت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ترجمہ کریں، تب جا کر کے آپ حق ادا کریں گے اور سچے میں قرآن پاک کا ترجمہ ہوگا۔ اب جب یہ تمہیدی بات آپ سمجھ گئے، پہلے درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے سورہ والضحیٰ بارہا پڑھا ہوگا اور ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، لیکن چونکہ اللہ پاک کا اتنا بڑا کرم اور احسان ہے، اب کیا ہوا؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ پر، ہم پر اللہ پاک کا اتنا بڑا احسان ہے کہ
बिहम्दिही ताला हम उन बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं जो अल्लाह उसके रसूल के ख़िलाफ़ हो। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, अल्लाह ताला आपको शाद रखे, सलामत रखे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह पाक जलाल में हो और गज़ब में हो और आपकी ज़बान से वो बात निकल जाए जो खुदा को नाराज़ फरमा दे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ख़ास तौर से अल्लाह पाक फ़ौरन अगर निगेटिविटी का कहीं पर भी शाखसाना देखता है तो गज़ब फरमाता है। ये चीज़ अल्लाह पाक को किसी भी हाल में उसकी शान के मुताबिक बर्दाश्त नहीं। ये ध्यान में हमेशा रखें। अब ये क्लिप आपके पास कभी भी अगर आए, जी अब ये बात समझ गए हैं आपके ज़ाते खुदा और ज़ाते रसूल ने अल्लाह की ज़ात और उसके रसूल की ज़ात को निगाह में रखते हुए ही तर्जमा आपको करना है। और तर्जमा का मतलब एक्सप्लेन करना, ट्रांसलेशन करना, उसको बताना कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें आप कि मैन एक लफ्ज़ है, आदमी, बाप भी हमारा आदमी है, बेटा भी हमारा आदमी है, भाई भी हमारा आदमी है। आप समझें इनको, लेकिन आप किसके लिए कौन सा लफ्ज़ रिस्पेक्ट के एतबार से इस्तेमाल करेंगे आप समझ जाएं। बेटे के लिए आप रिस्पेक्ट का लफ्ज़ ना भी इस्तेमाल करें चलेगा, लेकिन बाप के लिए, बड़े भाई के लिए महज मैन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इन बातों को समझिए। हमारी रोज़मर्रा की भी ये बात है कि जो साहिब अज़मत होते हैं उनके लिए हमारे अल्फाज अज़मत वाले होते हैं, और जो नहीं मतलब हमसे नीचे होते हैं उनके लिए अल्फाज हमारे अलग होते हैं। ये बात आप जब समझ गए तो खुदा की अज़मत का अंदाज़ा लगाइए, फिर उसके हबीब की अज़मत का अंदाज़ा लगाइए। फिर अब आइए इस तर्जमे को आप देखें तो आप ख़ुद फ़ैसला कर लेंगे कि तर्जमा सही कौन है, गलत कौन है। अब हमारे मुआशरे में एक बात बड़ी ये राइज हो गई, अरे उन्होंने इतने बड़े आलिम हैं, गलत तर्जमा कैसा करते जी। ये ऐसे ही हमारे पास भी बोले आकर के कि देखिए हमारे पास क्लिप है, अच्छा माशाल्लाह अच्छे 65 साल के करीब होंगे, ये देखिए हमारे पास आए हैं, इसका तर्जमा और उन्होंने करे सो हैं, वो तो इतनी किताबें लिखे हैं, इतने ये लिखे उतने लिखे। मैंने कहा अब कैसे इनको समझाऊँ इतने उतने करने में। सब सुनता रहा। उसके बाद ये कहा कि आप अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखते हैं, वो क्या कर रहे हैं आप छोड़िए। आप मोमिन हैं ना, आप अकेले कब्र में जाओगे, आपसे सवाल होगा तेरा रब कौन है, उनका रब कौन है नहीं सवाल होगा। तेरा रब कौन है, आप ये नहीं बोलेंगे उन्होंने इतने किताब लिखे। तेरा दीन क्या है, उन्होंने ये बोले नहीं। आप क्या जानते हैं, उम्र तो इस उम्र के इस पड़ाव में है आप, इसलिए आप अक़ीदा तौहीद के हवाले से बताइए। नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा, अक़ीदा रसालत के हवाले से बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो एक लफ्ज़ में समझिए, खुदा अपनी खुदाई में बेमिसाल है, खुदा की तरह कोई नहीं। ला शरीक लहू वहदहू, वो यकता है, तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है। ये खालिक होने में वो यकता है। और आपका और हमारा नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात में बेमिसाल हैं और यकता है। अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में उसके हबीब की तरह कोई नहीं। ये अक़ीदा आपको रखना होगा। सारी मखलूक मोहम्मद के नीचे है, ये आपको अक़ीदा रखना होगा। और ये अक़ीदा ये महज ऐसा नहीं है क्योंकि अल्लाह के वो महबूब हैं, अल्लाह के वो हबीब हैं, सारे जहान के लिए वो रसूल हैं, कोई ख़ास खित्ते के लिए नहीं, सारे जहान के वो रसूल हैं। चरिंद परिंद शजर हजर जिन्नात सबकी वो रसूल हैं। और जो रसूल होता है, जिसका रसूल होता है, उससे वो अफजल होता है। तो जब वो सारे का रसूल है तो सारे से अफजल हुआ ना। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो सबसे अफजल होगा ना। तो अब उनको जो है अपनों में ऐसा गर्दानना माज़अल्लाह जो इक्वलिटी कॉमन का नज़रिया दे, वो उनकी रसालत आलमी के ख़िलाफ़ है कि नहीं। वो सारे जहान के जब रसूल हैं, क्या कभी भी आप अपने बाप को भाई कह के पुकार सकते हो? नहीं पुकार सकते। कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं कि आप कभी उसे नीचे नहीं कर सकते। हकीकत मोहम्मदी ये है कि वो मखलूक में सबसे ऊपर हैं।
جس کو کہنے والے نے کہا بعد از خدا، بزرگ، خدا کے بعد اگر کوئی عظمت والی ذات ہے تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حقیقت محمدی ہے۔ اب اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ ایسا ترجمہ لے آئے، کچھ ایسا ایکسپلینیشن لے آئے، کچھ ایسی باتیں لے آئے جو ایک دم کامن عام مخلوق کی طرح ہو، تو پھر آپ کی جو اللہ کی جانب سے جو حقیقت محمدی بتائی گئی ہے وہ عقیدہ آپ کا گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ کیا، بالکل غلط ہے۔ اب یہ بات سمجھ گئے تو اب ذرا ترجمہ سنیے اور آپ ہی کہیں گے کہ نہیں بالکل غلط ہے ترجمہ۔ ترجمہ کرنے والوں نے کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میں اس کی پوری تفسیر بھی ابھی بتاؤں گا۔ اور اے حبیب، آپ کو آپ کے رب نے، اب حبیب بھی ترجمہ نہیں، میں پہلے غیروں کا ترجمہ کر رہا ہوں جس سے آپ کو الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ کرے آپ کا عقیدہ اسٹرانگ ہو اور ریجیکٹ کرنے کا نظریہ ہو، جیسے سارے باطل معبود کو آپ نہیں مانتے، ایسے ہی محمد عربی کے خلاف نظریے کو آپ نہ مانیں۔ اللہ کے خلاف جس طرح آپ نہیں مان سکتے کسی کو، الوہیت میں کسی کو آپ شریک نہیں کر سکتے، ایسے ہی رسالت میں آپ کسی کو شریک نہ کریں۔ خالق بے مثال ہے، آپ کا نبی بے مثال ہے، یہ عقیدہ آپ رکھیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ ایک دم بالکل ابھی کی بات کر رہا ہوں میں۔ مطلب دل نہیں کرتا کہ ان کا ترجمہ نقل کروں، لیکن نقل کرنا پڑ رہا ہے، اور آپ کو گمراہ پایا۔ کسی کرنے والے نے ترجمہ یہ کیا، اور آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ دوسرے نے ترجمہ کیا، اور آپ کو شریعت سے گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ دل رو رہا ہے، میں اوپر سے جیسا بھی ہوں، کچھ اسی طرح ترجمہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ لوگوں نے کیے ہیں۔ اب آپ بتائیں، پہلے ترجمہ میں آپ کو گمراہ پایا، یا آپ سے مراد آپ کے نبی اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا آپ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، نبی کو گمراہ مانتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن لفظ ضالن ہے، تو ڈکشنری میں، کتاب میں، ترجمہ میں، لائبریری میں آپ دیکھیں گے تو ضال، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ضالین ہے نا، تو ضالین یہ پلورل کا سنٹینس ہے، اور ضالن یہ سنگولر ہے۔ ضال ہے، ضاد الف، جس کو آپ ضاد بولتے ہیں نا، صاد ضاد، تو ضاد الف لام الف، ضالن۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ترجمہ کرتے ہیں نا، ان کا راستہ نہ چلا جس پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں، تو ضال مانے گمراہی ہوتا۔ ڈکشنری میں بھی دیکھیں آپ، گمراہی ہوتا، تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی ترجمہ تو صحیح کیا، ضالن ہے۔ لیکن ہم بھی کہیں گے ترجمہ صحیح ہے، لیکن عقیدہ رسالت کے اعتبار سے ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، نگاہ توحید سے اس کا ترجمہ کرنا ہوگا۔ نبی ہادی مطلق ہوتا ہے، نبی ہدایت کرنے کے لیے آتا ہے، وہ صحیح راستہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ اب جب گمراہ ہوگا تو وہ رہبر کیسے ہوگا؟ جو خود گمراہ ہوگا وہ کیسے راستہ بتائے گا؟ آپ ذرا سمجھیں اس بات۔ اب ضالن ہے، شان رسالت کہہ رہی ہے کہ ضالن کا ترجمہ فٹ نہیں ہو رہا ہے، اور ڈکشنری کہہ رہے ہیں، ٹرانسلیشن کہہ رہے ہیں کہ ضالن کا ترجمہ گمراہ ہوتا ہے۔ اب دونوں میں
عقیدے کا فیصلہ دیکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں. سورہ یوسف میں ایک آیت ہے, بڑے اہم انداز میں سمجھیے گا, پھر ترجمہ کروں گا میں. سورہ یوسف میں بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے محبت کا جب کی انتہا دیکھی تھی. آپ بھی اس آیت کو دیکھیے گا, پارہ نمبر 13 میں ایک لفظ ہے ضلال, وہ ضالن ہی سے ہے. جیسے وہ آپ دیکھے ہوں گے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, وہ آیت کریمہ ہے نا کہ مومنوں پر بڑا احسان ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجا, یہ کرتا یہ کرتا یہ کرتا یہ کرتا, اگرچہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے. حضور کی بعثت سے پہلے, آپ کی آمد سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے. تو یہ ضلال گمراہ کے معنی. اسی سے ضالن اسم فاعل کا نون, اسم فاعل کا صیغہ ہے. ضالن گمراہ ہونے والا یا گمراہ, اور ضلال مانے گم, ضلال مبین, گم رہی میں تھے. آپ سمجھیں اس بات. تو اللہ پاک اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ برادران یوسف نے حضرت یعقوب سے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. یہاں پر اسی سے آپ کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا. جب تک آپ اللہ رسول سے محبت نہیں کریں گے نا, قسم خدا کے الحمدو کے الف سے لے کے والناس کے سین تک آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا. واقعی اتنے بڑے عالم اور اتنی سی چھوٹی مطلب آیت کریمہ کو کیسے بھول گئے, اور ضالن کا ترجمہ ڈکشنری کے اعتبار سے کر دیے. ترجمہ سمجھیں, یاد رکھیے گا نبی جو ہوتا ہے وہ قبل نبوت بھی ہادی ہوتا ہے اور بعد نبوت بھی ہادی ہوتا ہے. نبوت کے اظہار سے پہلے بھی وہ مکمل صاف ہوتا, ورنہ کیا لازم آئے گا. جیسے آج دیکھیں نا, کوئی اگر الیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بایو ڈاٹا پچھلے ایسے ہوں تو کہہ کائی کو ان کو الیکٹ کر لیجیے, انہوں ایسے ہیں انہوں ایسے ہیں, بولتے کہ نہیں. تو اگر نبی اظہار نبوت سے پہلے معاذ اللہ گمراہ ہو یا غلط ہو, پھر انہیں نبوت مل جائے, تو پچھلی ہسٹری اگر اٹھا کر کوئی کبھی دیکھ لے تو کہا جائے گا نا انہوں. تو اس لیے اللہ پاک کے وہ نمائندہ ہوتے ہیں, تو ان کو بچپن سے لے کر کے آخر تک اللہ محفوظ رکھتا, معصوم رکھتا. یہ عقیدہ نبوت کے لیے ضروری ہے. اسی کو عصمت انبیاء بھی بولتے ہیں. یعنی نبی ہر طرح سے اظہار نبوت سے پہلے اور اظہار نبوت کے بعد دونوں طرح سے خطا سے یا عیب سے, نقص سے, جن چیزوں سے عیب کا تصور ہو, کراہت کا تصور ہو, ان سے پاک ہوتے. اب جب یہ بات سمجھ گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں. میں یہ بھی بول رہا ہوں, سارے انبیاء کی بات کر رہا ہوں. یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے برادران یوسف نے کہا کہ انک لفی ضلالک القدیم, ابو جان آپ تو پرانی گمراہی میں ہیں. یہاں پر بھی لفظ ضلال ہی ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا, پرانی گمراہی میں. اگر ترجمہ دیکھیں گے تو ترجمہ صحیح ہے, اور نبوت کو دیکھیں گے تو غلط ہے. تو اب کیا ہوگا ترجمہ؟ اب یہاں پر سے فیصلہ آسان ہو گیا. دیکھیے گا ابو جان, آپ پرانی یوسف کی محبت میں گم ہیں. دیکھیے گا, جملے پہ غور کیجئے گا, ہم راہ کو صرف ہٹ دیے, آپ یوسف کی محبت میں گم ہیں. یہ ترجمہ اتنا اچھا ہے کہ ساری گمراہی کا خاتمہ کر دیتا ہے. آپ یوسف کی محبت میں گم ہیں. اب اسی آئینے میں ترجمہ کیجئے کہ گم کا لفظ ہے راہ نہ بولو انسان. اے حبیب, اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں مکمل گم پایا. اپنی محبت میں, ذات و صفات الہی میں اس طرح گم پایا کہ امت کو کیسے دیکھیں گے, امت کی خبر کرنی ہے آپ کو. اس لیے کہا نہیں میرے حبیب, میری محبت میں گم ہونا یہ اسٹیٹس نہیں ہے, امت کی رہبری بھی کرنی ہے آپ کو. تو یہ ترجمہ عقیدہ توحید, منشأ توحید اور عقیدہ رسالت کے بالکل موافق ہے. اسی کو امام اہل سنت نے ترجمہ اس طرح کیا, اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. کیا بات ہے, خود رفتہ پایا. مراد یہی ہے کہ ایک دم اس طرح گم پایا, اس طرح گم پایا, اس طرح گم پایا کہ آپ کا جو لیول ہے امت کے باب میں, حبیب کو کہا گیا میرے حبیب نہیں,
مجھ سے محبت کرتے ہو کرو، لیکن آپ سے امت کا بھلا کرنا ہے، اس لیے راہ دی۔ یہ ہے اسٹیٹس آف توحید اور اسٹیٹس آف رسالت، اس میں کوئی گمراہی یا اس میں کوئی غلط نہیں۔ اگر آپ نے ضالن کا ترجمہ کیا تو کئی ایسی آیت کریمہ ہے جن میں جو مطلب یہ کہ منع کا لفظ آئے گا، غلطی کا لفظ آئے گا، تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ ووجد قضا۔ کبھی بھی سورہ والضحیٰ کھولیے اور ترجمہ اگر سننا ہو اور ترجمہ یہ آ جائے کہ آپ کو پایا گمراہ، تو آپ فوراً اسے ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر ترجمہ یہ ہو کہ آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، خود رفتہ پایا، مستغرق پایا، محو پایا، تو آپ کو ہدایت دی، اس ترجمے کو ایک دم دل سے لگا لیں آپ۔ اور یہ ترجمہ کرنے کے بعد اب پہلے اس کا پس منظر 2-5 منٹ میں آپ سن لیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ترجمہ جو گمراہی کا ترجمہ ہے، کتنا بڑا غلط ترجمہ ہے، آپ اس کے پس منظر سے سمجھیے۔ قرآن پاک جب بھی کوئی آیت کریمہ یا سورہ نازل ہوتی، اس کا ایک شان نزول ہوتا، پڑھتے ہیں کہ نہیں، بیک گراؤنڈ، کب نازل ہوا، کیسا نازل ہوا، کیوں نازل ہوا۔ تو آپ ذرا غور کیجئے گا، جس نے بھی رسالت کے حوالے سے نگیٹیوٹی لائی ہے، ذرا سمجھیے گا، یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی، آسانی سے سمجھ جائیں گے ترجمہ کیسا ہے اور کس کا ہے، کس طرح سے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی کہ اب مکہ میں نازل ہوئی، تو جب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا سلسلہ ہے، پہلے راؤنڈ میں، دوسرے راؤنڈ میں اترنے سے پہلے کچھ دن تک وقفہ ہو گیا، وحی اترنا بند ہو گئی، وقفہ کہیے نا، وحی اترنے اور دوسری وحی کے بیچ میں کچھ وقفہ ہو گیا۔ تو دیکھا عرب کے کفار نے، جملے پہ غور کرنا ایک ایک لفظ پر، عرب کے کفار نے بطریق طعن، استہزاء، مذاق کے طور پر، لگتا ہے محمد آج کل اوپر کی بات نہیں سنا رہے ہیں، اس کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے اور مکروہ جانا ہے۔ حملہ کس پر ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ کے پس منظر میں؟ غور کریں آپ، لگتا ہے محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اب کوئی وحی یا کلام الہی یا اللہ کی طرف سے وحی یا جبریل کی بات نہیں بول رہے ہیں، تو اللہ پاک نے یہ پورا سورہ اتارا۔ ابھی بھی آپ کیچ نہیں کیے ہیں، ذرا غور کریں کہ رسالت پر حملہ اور اس سورہ کا نزول۔ اب اگر اس سورہ کی کسی آیت کے ذریعے سے رسالت پر حملہ ہو تو بتائیے حملہ ور کون تھا جو سورہ نازل ہوا؟ اب اگر اس سورہ کی کسی آیت کے ذریعے سے پھر رسالت پر حملہ ہوا تو یہ کس کی روش اپنائی جا رہی ہے؟ بولوں گا نہیں کہ یہ کفار کی روش ہے، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ پورا سورہ ہی دفاع رسالت میں نازل ہوئی ہے، ڈیفینس آف رسول، رسول کے ڈیفینس میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اگر ترجمہ کرو گے کہ اور آپ کو گمراہ پایا تو یہ رسول کا ڈیفینس نہیں ہے، کنڈم کرنا ہے معاذ اللہ۔ اس لیے پورا سورہ کا جب نزول ہی حضور کی دفاع میں، شان رسالت میں نازل ہوئی ہے، تو اب تلاش ہو والضحیٰ سے لے کر کے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ تک شان رسالت کو، ایک ایک لفظ میں اب شان رسالت اور دفاع رسالت۔ اسی لیے ترجمہ سنیں آپ، والضحیٰ، قسم ہے چہرے مبارک کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے زلف عنبری کی جب وہ لہرتا ہے، سبحان اللہ، آپ کے بال مبارک کی سیاہی کو دیکھ کر کے کالی رات چھاتی ہے، سبحان اللہ۔ آئے گا ما ودعک ربک وما قلا، حبیب ان کفار سے کہہ دو کہ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ مکروہ جانا ہے۔ یہ تو امت کو بتانا مقصود تھا کہ رسول پر حملہ کرو گے تو رسول جواب نہیں دیں گے، اس کا خدا جواب دے گا۔ اس لیے سنو، آگے دیکھیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب بول دیجئے آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ اگر یہ اعتراض نہ کرتے تو یہ شان کیسے اترتی؟ آگے دیکھیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب آپ کو تو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ وَوَجَدْ، دیکھیں، اچھا اس آیت کو دیکھیں آپ ذرا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب آپ بتائیے کسی گمراہ کو کوئی راضی کرتا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے، اگر گمراہ کی آیت پہلے ہوتی پھر کہا جاتا تو چلو ٹھیک ہے، گمراہ پہلے تھے اب راضی کر رہے،
ارے آپ کا بیٹا بہترین ڈویژن سے پاس ہو تو آپ ماریں گے، پنش کریں گے؟ تو اللہ کہہ رہا کہ ہم آپ کو راضی کریں گے۔ اب آگے ترجمہ دیکھیے، الم یجید کا یتیمن فآوا، کیا اللہ نے آپ کو درہ یتیم نایاب موتی نہ پایا؟ فآوا کہ آپ فآوا کے پناہ دی، اور ووجدک ضالا فہدا، کیا آپ کو اپنی محبت میں گم نہ پایا کہ ہدایت دی؟ ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، اور کیا آپ کو آپ کے رب نے، جملے پہ غور کیجئے گا، یہ عجیب بات ہے کہ بولے رب لیکن مخلوق اپنی منہ سے بولتی ہے۔ ارے رب جو بولتا ہے، دھیان دیجئے گا، رب جو بولتا ہے وہ شان توحید میں بولتا ہے، اور تم اگر بولو گے تو وہ توہین ہوگی۔ جیسے سنیے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، کیا آپ کو آپ کے رب نے محتاج نہ پایا کہ غنی کر دیا؟ تو لفظ محتاج کو آپ دیکھ رہے ہو، فَأَغْنَا کو نہیں دیکھا، غنی کر دیا۔ ایسا نہیں کہ محتاج ابھی پایا اور غنی 1 سال کے بعد کیا، نہیں، محتاج پایا، غنی کر دیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ دیکھ صحیح مسلم کے حدیث پاک، ان انس ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنما ما بین جبلین، بارگاہ رسالت میں حضرت انس کہتے ہیں ایک شخص آیا، عرض گزار ہوا، کافر ہے، دھیان دیجئے گا، آ کر کے کہا محمد میں نے تمہارے بارے میں ایسا سنا ہے کہ تم بہت عطا کرتے ہو، بہت عطا کرتے ہو۔ کہا ہاں بول، کیا چاہیے؟ کہا یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو نا دونوں طرف، اور اس کے بیچ کی خالی جگہ دیکھ رہے ہو نا، ہاں مجھے بکریوں کے ریوڑ چاہیے، غنمن، بکریوں کے ریوڑ چاہیے۔ نبی کو کہنا چاہیے جیسے کہ ترجمہ کرنے والے کرتے ہیں کہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، نہیں، مختار خدا کا مختار نبی ہے، کہتے ہیں فَآتَاهُ إِيَّاهُ، جا میں نے تجھے 2 پہاڑ کے درمیان پورے ریوڑ عطا کر دیے۔ یہ جملہ بولنا تھا، نگاہیں جب اس کی اٹھی ہے تو سارا پہاڑ کا خالی جتنی بھی جگہ ہے پوری بھرتی ہوئی دکھ رہی ہے، پورے ریوڑ سے بھرتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ریوڑ کو لیتا، کیا کہتے ہیں فَأَتَى قَوْمَهُ، وہ شخص اپنی قوم میں آتا ہے اور کہتا اے قوم اسلموا، محمد پر اسلام قبول کر لو، محمد کا دین قبول کر لو۔ کیوں؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِيَ مَا يَخَافُ الْفَخْرَ، اس لیے کہ سن، محمد اتنا دیتے ہیں کہ محتاجگی کا خوف ہی ختم کر دیتے ہیں، محتاجگی کا خوف ہی ختم کر دیتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، آپ کو بے نیاز پایا، آپ کو محتاج پایا، آپ کو نیاز مند پایا، غنی کر دیا، اور ایسا غنی کر دیا کہ سب کو غنی کر رہے ہیں آپ، سب کو غنی کر رہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ آگے بہت ساری اور بھی ہے، بہرحال آج مجھے صرف وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ 11 آیتیں ہیں، اور ان تمام آیتوں میں وہ ڈھونڈیے جو کافر نے نبی کے خلاف کہا تھا اور رب نے دفاع رسالت اس سورہ میں فرمائی، لہٰذا ماننا لازم ہے کہ وَالضُّحَىٰ سے لے کے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ تک دفاع رسالت ہو، شان محمدی ہو۔ دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہر طرح کی بدعقیدگی سے محفوظ فرمائے، خصوصاً توحید اور رسالت کے باب میں آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے، خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، جو سنت